آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ. یہ یاد رکھو میرے بھائیو کہ قرض لینے کی جب نوبت آئے تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھو کہ قرض لینا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ نوبت نہ آئے. سادگی اختیار کرو, زندگی میں سمپلسٹی لے آؤ. اگر 10 پاؤنڈ کی چیز خرچ کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, تو 5 کی خرچ کرو, 2 کی خرچ کرو. اپنی لائف سٹائل کو سمپل بناؤ. اگر گھر میں تنگی آ جائے تو قرض جو ہے قرض سے اپنے آپ کو بچاؤ, قرض سے بچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بار بار پناہ مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من المغرم والمأثم. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض سے اور گناہ سے. قرض لینا تو ایک جائز کام ہے, مگر گناہ کے ساتھ اس کو ملایا. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض سے اور گناہ سے, قرض سے اور گناہ سے, قرض سے اور گناہ سے. تو کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے بہت پناہ مانگتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی سے قرض لیتا ہے تو پھر جب قرض لینے کی عادت پڑ جاتی ہے, لیتے رہتا ہے, اور جب ادائیگی کا وقت آتا ہے ادا نہیں کر سکتا تو جھوٹ بولنے لگتا ہے, وعدہ خلافی کرنے لگتا ہے. اس کے اندر منافق کی علامتیں آ جاتی ہیں, منافق کی علامتیں. اور عربی میں کہتے ہیں کہ القرض مقراض المحبت. یہ قرض جو ہے وہ محبت کے لیے کینچی ہے, کینچی سیزس ہے. جس طرح کینچی سے اور کاتر سے اور سیزس سے کپڑے کو کاٹ دیتے ہیں, اور جس طرح پیپر کو کاٹ دیتے ہیں, کاغذ کو کاٹ دیتے ہیں, تو اسی طرح جو قرض لیتا ہے اس کی محبتیں کٹنی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جس سے تعلق ہوگا وہ قرض کی ادائیگی نہیں کرے گا تو پھر محبتیں ٹوٹے گی. تو اول تو یہ کہ قرض لینے کی عادت ہی مت ڈالو, اور جب قرض لیں تو اچھی نیت سے لو, مجبوری کے درجے میں لیں تو اچھی نیت سے لو, اور اس نیت سے لو کہ ہم ضرور ادا کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اخذ اموال الناس یرید اداءها, جو شخص لوگوں سے قرض لیتا ہے ادا کرنے کی نیت سے, ادى اللہ عنہ, اللہ اس کی طرف سے ادا فرماتے ہیں, اللہ اس کی طرف سے ادا فرماتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے مال میں ایسی برکت پیدا فرماتے ہیں اور اس کے لیے ایسے اسباب مہیا فرماتے ہیں کہ وہ ضرور ادا کرے گا, یا یہ کہ اس کی طرف سے کسی کو کھڑا کر دیں گے. اور ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها, جس شخص کی نیت بری ہو کہ چلو بھائی لے لیتے ہیں, دے سکیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر کون مانگنے کے لیے آئے گا, کیا کر سکے گا. جو لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے, اتلفہ اللہ علیہ, تو اللہ تعالی اس مال کو ہلاک ہی کر دیں گے, اور اس کو قدرت عطا ہی نہیں کریں گے ادا کرنے کی, اس کے لیے اسباب پیدا ہی نہیں کریں گے تاکہ دنیا میں بھی یہ ذلیل ہو اور آخرت میں بھی ذلیل ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا رائے ہے آپ کی, میرے گناہ معاف ہو جائیں گے یا نہیں؟ ان قتلت فی سبیل اللہ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں, ان قتلت فی سبیل اللہ, اور کس حال میں؟ صابرن, برابر جم کر لڑتا ہوا, ایسا نہیں کہ بھاگ رہا ہوں, صابرن, جم کر لڑتا ہوا میں شہید کر دیا جاؤں, پیٹ پھیر کر بھاگنے والا نہیں, اور محتسبن, پورے اخلاص کے ساتھ, اتکفر عنی خطایا, تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں, تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. شہید جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ٹھہر جا, کیا تو نے پوچھا؟ تو کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں جہاد کے میدان میں اتروں اور پوری قوت کے ساتھ جم کر لڑوں, دشمن کا مقابلہ برابر کروں, اور پورے اخلاص کے ساتھ, اور ایسا مقابلہ کروں کہ ماروں اور پھر مر جاؤں, تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے, مگر کسی کا قرضہ اگر تو نے لیا ہے تو معاف نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا کہ میں نے تجھے جواب دیا, اس جواب کے بعد جبریل میرے پاس جلدی آئے, اللہ نے بھیجا اور کہا کہ کہو اس کو کہ قرض اگر ہوگا تو معاف نہیں ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے شروع زمانے میں جب کسی کا جنازہ تیار ہو کر کے آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس کے ذمہ قرضہ ہے؟ جب کہا جاتا تھا کہ ہاں قرضہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ صلوا علی صاحبکم, قرضہ ہے تو کہتے تھے کہ نہیں, تو آپ کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھاتے تھے. اور اگر ہوتا تھا کہ ہاں قرضہ ہے تو کہ قرضے کی ادائیگی کی کوئی صورت ہے
تو کہا جاتا تھا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قرضہ اپنے ذمے چھوڑ کر کے گیا ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ صلو علی صاحبکم، بھائی تمہارے ساتھی پر تم ہی نماز پڑھ لو، میں تو نماز نہیں پڑھتا. قرض کتنی بری چیز ہے. اور پھر جب مسلمانوں کو حق تعالی شانہ نے برکت عطا فرمائی، فتح مکہ کے بعد جب فتوحات کا دور آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ فرمانا شروع کیا کہ من ترک کلن او عیالا فإلی، جو شخص قرض یا بوجھ یا یتیم یا بیوہ یا غریبوں کو چھوڑ کر کے چلا جائے تو محمد اس کا ذمہ دار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا ذمہ دار. اور ومن ترک مالا فلورثتہ، اور جو مال کو چھوڑ کر کے جائے وہ اس کے وارثوں کو. تو مال کوئی چھوڑ کر کے جائے اس میں میرا کوئی حصہ نہیں، وہ وارثوں میں تقسیم ہو جائے. اور اگر کوئی قرض چھوڑ کر کے جاوے، بوجھ چھوڑ کر کے جاوے، یتیموں کو چھوڑ کر کے جائے اور بیوہ کو چھوڑ کر کے جاوے اور فقر کی حالت میں چھوڑ کر کے جاوے، بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ کر کے جاوے، تو پھر میں اس کا ذمہ دار ہوں. انا ولی من لا ولی لہ، جس کی کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے اس کا نگرانی کرنے والا میں ہوں. تو عرض کرنے کا منشا میرے بھائیوں یہ ہے کہ یہ قرض جو ہے قرض، اس سے سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اور جب دینے کا اگر لینے کا موقع ہی آ جائے تو اچھی نیت سے لو، اور اچھی نیت سے لے کر جلدی سے جلدی اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرو. ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ قرض لیتے ہیں، ادا کرنے کی فکر نہیں، اچھی اچھی گاڑیاں خریدتے ہیں، 2000 کی گاڑی سے کام چل سکتا ہے پھر بھی 5000 کی خریدتے ہیں. یہ 3000 جس میں تم بیٹھ کر کے چل رہے ہو یہ کسی اور کے ہیں، کسی اور کے پیسے سے تم موج کر رہے ہو، اور اس بیچارے کو آپ نے تکلیف میں ڈال رکھا ہے، اس کی نیندیں حرام ہو رہی ہے، وہ کتنی پریشانیوں سے گزر رہا ہے وہ جانتا ہے. اس لیے جس سے پیسے لو اس کے پیسے جلدی سے جلدی ادا کرنے کی کوشش کرو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو جذبہ یہ تھا کہ میں ادا کر دوں، اور ایک مسلمان کا جذبہ شریعت نے یہی بنایا ہے، شریعت نے مزاج یہی بنایا ہے کہ حقوق کو ادا کرو، حقوق کو ادا کرو، حقوق کو ادا کرو. حقوق ڈیمانڈ کرو یہ نہیں سکھاتا، یہ نہیں ہماری شریعت ہی نہیں، بلکہ حقوق ڈیمانڈ کرنے کے بارے میں تو یہ کہتی ہے شریعت کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. دیکھو بھائی اگر تم نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور بیچارہ وہ ذرا غریب ہے تو اسے کہو کہ کوئی بات نہیں بھائی 6 مہینے اور لے لو، اور اگر تم معاف ہی کر دو تو بہت اچھا ہے. دیکھو یہ کہا جا رہا ہے من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو شخص کسی غریب آدمی، تنگ دست آدمی سے ڈیمانڈ نہ کرے اور اسے معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، اس کو مہلت زیادہ دے دیتا ہے، آدھے پیسے معاف کر دیتا ہے، بالکل ہی معاف کر دیتا ہے، تو کہا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائیں گے. دیکھ لیا آپ نے، ڈیمانڈ کرنے کی ہماری شریعت تعلیم نہیں دیتی، ڈیمانڈ کا مزاج نہیں، معاف کرنے کا مزاج، ادا کرنے کا مزاج، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا مزاج. تو یہ اپنے اندر میرے بھائیوں پیدا کرو، حقوق کو ادا کرنے کا جذبہ.